بنیادی تنازع کیا ہے افغانستان اور تاجکستان کے درمیان؟ میڈم جو تاجکستان کا جو پرابلم ہے افغانستان کے ساتھ، یہ کوئی آج سے نہیں ہے. ایک تو اس کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، اور مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے یہ سوال بھی پوچھا، کیونکہ جو ہماری کرنٹ نیوز سائیکل ہے اس کے اندر لوگ صرف اور صرف جو ہے ہیپننگس کو، یعنی جو واقعات ہوتے ہیں ان کی طرف جو ہے وہ نظر رکھتے ہیں، معاملات کی طرف نہیں جاتے کہ ایکچولی ہو رہا کیوں ہے. ایک تو جو انگریز اور رشیا کا جو ناردرن فرنٹیئر تھا، وہ بیسیکلی یہی تاجکستان، واخان کوریڈور، گلگت بلتستان اور جو کشمیر کا ایریا ہے وہ یہ ملتا تھا. اور اگر میں بہت زیادہ ڈیٹیلز میں نہ بھی جاؤں تو یہاں پر جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ تھا کراکورم واٹر شیڈ، جس کو آبی ذخائر کے حوالے سے جو ہے وہ بات جو کی جاتی ہے. تو یہ مسئلہ اس لیے تھا کیونکہ جو آبی ذخائر کو یہاں سے کنٹرول کرے گا وہ اس پورے ریجن کو جو ہے وہ کنٹرول کرے گا. اور الٹیمیٹلی جو ڈیمارکیشن بھی ہوئی تھی وہ بھی کراکورم واٹر شیڈ کو سامنے رکھتے ہوئے، جو رشیا کا بارڈر تھا اور برٹش امپائر کا بارڈر تھا اس کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے اس کی ڈیمارکیشن جو ہے وہ ہوئی تھی. لیکن وہ ڈس ایگریڈ ٹرمز کے اوپر تھی. آپ نے بار بار ایک لفظ جو ہے وہ سنا ہوگا، امو دریا، جو اس یہاں سے جو ہے وہ گزر کے تاجکستان سے نکلتا ہے اور وہ پھر آگے جا کے جو ہے وہ ٹریبیوٹریز میں تقسیم ہو جاتا ہے. تو میں گلگت بلتستان اور کشمیر اور لداخ جو کہ جو ایریاز ہیں وہ ان سب کو اگر آپ دیکھ لیں تو بیسیکلی جو آپ کے سینٹرل ایشیا کے ساتھ جو جگہ جو ہے وہ ملتی ہے، اور افغانستان بھی، وہاں پر 3 امپورٹنٹ کنٹریز جس کے درمیان میں جو دنیا کا سب سے بڑا کانفلکٹ زون ہے وہ پاکستان، انڈیا اور چائنا. تو یہ جا کر ان 2 ممالک کے ساتھ جو تاجکستان اور افغانستان سے ملتے ہیں. چونکہ یہ جگہ بہت ریموٹ ہے اور لوگوں کا اس کا کوئی ایکٹیو کانفلکٹ کے اندر جو ہے وہ انٹرسٹ کبھی رہا نہیں ہے، حالانکہ یہاں پہ ہو رہا اور ہوتا ہوا بہت کچھ ہے. اچھا، لیکن میں جو کرنٹ کانفلکٹ ہے، ایک تو پاکستان کا اس میں رول کیا ہے اور افغانستان اور پاکستان کا کرنٹ کانفلکٹ کو آپ اس سیناریو میں دیکھ لیں کہ جب 2023 کے شروع کے اوائل میں ٹی ٹی پی نے چترال کے اوپر ایک اٹیک جو ہے وہ کیا تھا. تو ٹریڈیشنلی اتنا بڑا اٹیک جو ہے اس بارڈر پر کبھی جو ہے وہ جی بالکل وہ کبھی بھی نہیں ہوا اتنا بڑا. اچھا، تقریباً کوئی 640 سے 700 کے درمیان میں لوگ تھے جنہوں نے اٹیک جو ہے وہ کیا تھا. تو ٹروپس کی کانسنٹریشن جو پاکستان کی تھی وہ نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان کی طرف جو ہے وہ تھی. چترال ایک ایسا ڈومنٹ ایریا تھا جس کو ایک سرپرائز کے طور پہ بھی جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے. تو یہ اس کی ایک کانفلکٹ کی ہسٹری ہے. لیکن اگر آپ تاجکستان اور افغانستان کی اپنی ہسٹری جو ہے وہ دیکھ لیں تو اس میں 2 مسائل جو ہے وہ پریمیئر طور پر جو ہے وہ نظر آتے ہیں. ایک تو جو 2021 کے بعد ہے، تاجکستان کی حکومت پہلی حکومت تھی جنہوں نے کبھی بھی جو ہے وہ افغان طالبان کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا، اور سب سے پہلے انہوں نے یہ الارم بیلز جو ہے وہ بجائے تھے کہ یہ ہماری ٹیریٹری کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ امیجیٹلی 15 اگست 2021 کے بعد. تو دوسرا یہ کہ تاجکستان سینٹرل ایشیا کے اندر وہ واحد ملک ہے جس کے ساتھ افغان طالبان کے تعلقات اس نہج پر نہیں آئے، اور اس کا ایک میجر ریزن جو تھا وہ واٹر ریسورسز تھے. تو جو امو دریا کا جو بیسن ہے وہاں سے دریائے پنج جو ہے وہ نکلتا ہے، اور اسی پنج ریور کے آس پاس جہاں پر یہ ڈسٹرکٹ ہے جس کو شمش الدین شوہین کے نام سے جو ہے وہ جانتے ہیں، یہاں پر یہ اٹیکس جو ہے وہ ہوتے ہوئے نظر آئے. آپ نے 3 اٹیکس کا جو ہے وہ ذکر کیا. ہمارے ریکارڈ کے مطابق یہ 5 اٹیکس ہیں ٹوٹل، اور جس کے اندر 2 بارڈر اسکرمشز بھی ہوئی ہیں. اچھا، 2 اور کون سے تھے؟ وہ میڈیا پہ نہیں آئے؟ جی وہ آئے تھے لیکن اس کی طرف کسی نے غور جو ہے وہ نہیں کیا. یہ 2023 میں، 22 میں اور 23 میں اس کو اس لیے جو ہے وہ نہیں کیا گیا کیونکہ دونوں ممالک یہ چاہتے تھے کہ اس کو اچھالا نہ جائے. تو اس کو یہ کہہ کر جو ہے وہ ٹال دیا گیا کیونکہ یہ ایک اسمگلنگ روٹ اور نارکو روٹ اور جو ہے ہیومن اسمگلنگ کے لیے بھی جو ہے استعمال ہوتا ہے. لہٰذا یہ ٹیررسٹ نہیں تھے بلکہ اسمگلرس تھے اور تھیوس تھے جنہوں نے چائنیز انسٹالیشنز کے اوپر جو ہے وہ اٹیک جو ہے. لیکن حملہ وہ تب بھی چائنیز پہ ہی ہوا جی. اس میں بھی کیجولٹی فگرز تقریباً 11 کی تعداد جو ہے وہ تھی. اچھا. اور اس کو دونوں میڈیاز نے جو ہے وہ کچھ زیادہ جو ہے اس کو وہ نہیں دیا، یعنی باپ نہیں دی، اس لیے اس کی اس طرح جو ہے وہ لائم لائٹ میں نہیں آیا. اس کے علاوہ اس سال اگست میں اور اکتوبر میں افغانستان اور تاجکستان کے درمیان میں ایکٹیو جو ہے وہ بارڈر کلیش جو ہے وہ ہوا ہے. وہ بھی دونوں ممالک نے جو ہے وہ رپورٹ جو ہے وہ نہیں کیا اس طرح. اچھا.
تیسرا جو امپورٹنٹ پارٹ ہے جو بدخشاں کا ریجن ہے اس کو دو حصوں میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کر دیا گیا تھا. ایک اس سائڈ کا بدخشاں جو افغانستان پر ہے اور دوسرا گورنو بدخشاں جو تاجکستان کی سائڈ پر ہے. اب یہاں سے دو ایسے ایلیمنٹس تھے جو پاکستان اسٹیٹ یا گلوبلی بھی اس کو ایکنالج کیا جاتا تھا کہ ان کی پریزنس ہے یہاں پر اور یہ تاجکستان کے لیے تھریٹ ہے. سب سے پہلے جو جس کا نام آیا تھا وہ تھا تحریک طالبان تاجکستان جس کو جماعت انصار اللہ کے نام سے جو ہے وہ جانتے تھے اور وہ بدخشاں کے اندر تھے. اور تاجک حکومت نے بار بار یہ کہا کہ ان ایلیمنٹس کو یہ جگہ جو ہے وہ استعمال جو ہے وہ نہیں کیا جانا چاہیے. حالیہ دنوں کے اندر جو رپورٹس آئی تھی اس میں ایک امپورٹنٹ فیکٹر یہ بھی تھا کہ جو سیریا سے ایغور مسلمان جو نکل کے آ رہے تھے اور جو ایچ ٹی ایس میں جو اب حکومت کا حصہ جو ہے وہ بن گئی ہیں ابو محمد الجولانی جو ہیں احمد الشرح جنہوں نے اب اپنا نام جو ہے وہ بتایا ہے, جو ان کے ساتھ تقریباً 8,000 سے 10,000 تک جو فورن فائٹرز تھے ان کو بھی جو ہے وہ یہاں سے کچھ لوگ نکلنا جو ہے وہ چاہتے تھے کیونکہ ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ جو ہے ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ افغانستان میں لیکن ان کے فائٹرز جو تھے وہ سیریا کے اندر ہیں. اچھا. تو ان کی موومنٹ کی کچھ رپورٹاج جو ہے وہ آئی تھی اور چونکہ ناردرن افغانستان کا ریجن جو ہے اس کو ٹرکک ریجن جو ہے وہ کہتے ہیں. اگر آپ یہ جو نیشن اسٹیٹ سے پہلے جو ہے وہ چلے جائیں تو دو ریجنز جو ہے وہ آتے تھے, ایک خراسان کا ریجن آتا تھا اور ایک جو ہے وہ ترکستان کا ریجن جو ہے وہ آتا تھا جو بعد میں پھر ڈیوائیڈ ہو گیا 4 ممالک کے درمیان میں جس میں تاجکستان, افغانستان, چائنا اور پھر جو ہے وہ پاکستان جو گلگت بلتستان کیونکہ ادھر بھی واقعی اور تاجک کمیونٹیز جو ہے وہ رہتے تھے اور ان کی ایک اپنی ہسٹری ہے یہاں پر جو پراکسی وارز جو ہے وہ کھیلی گئی. تو چونکہ لوگوں کا زیادہ انٹرسٹ جو تھا وہ اس سائڈ پر تھا جو چمن اور تورخم والے بارڈرز ہیں جو ایکسٹریم لمٹ تھی ناردرن بارڈرز کی اس کے اوپر جو ہے وہ نئی بات جو ہے وہ بن سکی. لیکن یہ ڈیولپمنٹس کے اندر ایسکیلیشن جب آئی ہے اس کے اندر آبویسلی پانی کا ایشو اور اکنامک وارفیئر جس میں روٹس ہیں. اور میں اگر آپ کو اس سمپلیفائی کر کے جو ہے وہ بتا دوں کہ یہ پرابلم جو ہے وہ ہے کیا, کیونکہ دہشت گردی کا پرابلم تو اس میں بھی آیا ہے, جو پانی کا ایشو ہے اور بارڈر کا ایشو ہے افغانستان اور تاجکستان کے درمیان میں بہت پرانا ہے. اور جتنا جو ہے چائنا اس ریجن کی طرف کنیکٹیویٹی کا راستہ جو ہے وہ بناتا جائے گا اور چونکہ یہ بارڈر کلوزڈ ہے تورخم اور چمن والے, تو افغانستان کی یہ کوشش ہے کہ کسی طرح پاکستان کو بائی پاس کر کے وہ میں آتی ڈائریکٹ جو ہے اس واخان کی طرف اور وہ آگے لیکن اس کے اندر جو گروپس ہیں 2 گروپس کا نام جو ہے وہ لیا جاتا ہے وہ جماعت انصار اللہ ہے اور ETIM ہے, پلس جتنے بھی لوگ داعش کے جو ہے وہ پکڑے گئے چاہے وہ پاکستان سے پکڑے گئے چاہے افغانستان سے پکڑے گئے. اگر آپ انٹروگیشن رپورٹس جو ہے وہ دیکھ لیں یا ان کی کارستانی دیکھ لیں کہ روٹ کیا استعمال ہوتا تھا تو بدخشاں جو ہے ایز اے کراسنگ پوائنٹ ہمیشہ جو ہے وہ سینٹرل رہا ہے کیونکہ بدخشاں سے تاجکستان اور جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں ان کو جو ہے رشیا جانے کے لیے ویزا کی ضرورت نہیں پڑتی اور پھر رشیا سے ٹرکی جو ہے وہ ویزا کی پابندیاں جو ہے وہ نہیں تھی. تو یہ روٹ جو ہے وہ ٹریڈیشنلی جو ہے وہ استعمال جو ہے وہ کرتے ہوئے اور ان کے لیے بہت آسان بھی ثابت ہوتا ہے. لیکن اگر یہ کہنا کہ یہ مسئلہ صرف تاجکستان اور افغانستان کا ہے کرنٹ سیناریو کے اندر تو میرے خیال میں اس میں تقریباً اگر آپ بہت بھی کم دیکھ لیں تو 12 ممالک کی انوالومنٹ تو نظر آتی ہے.